محترم بزرگ و عزیز دوستو، یہ دنیا کی زندگی نہایت ہی قیمتی اور عارضی اور وقتی ہے۔ قیمتی اس لحاظ سے ہے کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ جس کے عقائد، جس کی عبادتیں، جس کے معاملات، جس کی معاشرتی زندگی، جس کے اخلاق، جس کی عادتیں اور جس کے کردار اچھے ہوں گے، شریعت کے موافق ہوں گے، اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے، وہ قیامت کے دن جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے۔ اور جن کے عقائد خراب ہوں، جو عبادتوں میں کمزور ہوں، جن کی زندگی اللہ کے حکموں سے خالی ہو، سرکار دو عالم نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے اور آپ کی بتائی ہوئی سنتوں سے خالی ہو، معاملات اس کے صحیح نہ ہوں، لین دین کا وہ اچھا اور پکا نہ ہو، معاشرتی زندگی اس کی اچھی نہ ہو، اور اس کے اخلاق، اس کی عادتیں اور اس کے کردار اچھے نہ ہوں، تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے دنیا کی زندگی نہایت ہی قیمتی ہے، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ تو خلاصے کے طور پر کہا جائے تو جس کا اللہ کے ساتھ بھی تعلق اچھا ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی تعلق اچھا ہو، جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہو اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہو، اور اس حق میں کمی کوتاہی نہ کرتا ہو، ایسا بندہ قیامت کے دن جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوگا، عیش و آرام میں ہوگا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ اور جو نہ اللہ کا حکم پورا کرے، نہ اللہ کا حق ادا کرے، اور نہ اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی کوئی فکر کرے، جو نہ اللہ کو راضی کرے نہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرے، تو ایسا بندہ قیامت کے دن اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، وہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ ایمان اگر ہوگا، اس کے ساتھ یہ برائیاں ہوں گی، تو ان برائیوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اگر کرم فرمایا، احسان فرمایا اور اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں ایمان کے بغیر ہوں گی تو پھر اس کا تو ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس اعتبار سے دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے، اور دنیا کی زندگی عارضی ہے، وقتی ہے۔ یہاں جو بھی آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے۔ جب اللہ کے رسول چلے گئے تو کون باقی رہ سکتا ہے؟ اگر دنیا میں کسی کو رہنے کا حق ہو سکتا تھا، یا اگر کوئی رہ سکتے تھے تو وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے نبی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہر ایک کو بھی رخصت ہونا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اور پوری انسانیت بھی دنیا سے ختم ہونے والی ہے۔ تو جو بھی یہاں آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے۔ زندگی آدمی اگر اس احساس کے ساتھ گزارے گا تو دنیا سے دل نہیں لگائے گا، دنیا سے دل نہیں لگائے گا۔ جیسے آپ دیکھ لیں، کرائے کے مکان میں رہنے والے مکان کو ذاتی مکان والا جیسے اپنے مکان کو سجاتا ہے، ویسے کرایہ دار اپنے مکان کو نہیں سجاتا، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہے
آج اس گھر میں ہوں تو پتہ نہیں کل کون سے گھر میں رہوں گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے دنیا میں بھی ہمارا جو قیام ہے یہ عارضی ہے، وقتی ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے۔ پتہ نہیں زندگی کی شام کب ہو جائے اور کہاں ہو جائے، آخری سانس کب اکھڑ جائے کوئی نہیں جانتا۔ موت کا وقت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہر آدمی کے دنیا میں آنے کی تاریخ کا تو اس کو پتہ ہے، لیکن جانے کی تاریخ کا اس کو علم نہیں ہے۔ موت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، تو اس اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، چھوٹ جانے والی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور قیمتی ہے، اسی کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے، تو عقل مند آدمی وہ ہوگا جو یہاں آخرت کی تیاری کر لے، جو یہاں آخرت کی تیاری کر لے اور ہمیشہ کی زندگی کے چین و سکون کا انتظام کر لے، آخرت کی زندگی کی راحتوں کا انتظام کر لے۔ اس کے لیے اللہ کے حکموں کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پاکیزہ شریعت اور آپ کی پاکیزہ سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہر صغیرہ اور کبیرہ، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچ کر اللہ کی رضامندی والی زندگی گزاریں۔ یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے وہ بڑی قیمتی ہے، اور ایک نہ ایک دن یہاں سے ہمیں جانا ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے ہمیں جانا ہے۔ پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، پتہ نہیں کب آخری سانس اکھڑ جائے۔ ابھی چند دن کی بات ہے، پڑوس کے ملک میں ایک عالم دین بیان کر رہے تھے جلسے میں، عظمت صحابہ کے عنوان پر سورہ حجرات کی آیت پڑھ رہے تھے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اتنا جملہ انہوں نے ادا کیا، نزا کی حالت شروع ہو گئی۔ جلسے میں بیان کر رہے ہیں، بیان کے دوران ہی نزا کی کیفیت شروع ہو گئی۔ وہ آگے کے جملے پڑھ رہے تھے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ مغفرۃ کا جملہ بھی صاف ادا ہوا، اجر عظیم کا جملہ بھی صاف ادا ہوا، روح پرواز کر گئی۔ صحابہ کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں جو باتیں سورہ حجرات میں ارشاد فرمائی ہیں اس کو بیان کر رہے تھے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہ جملہ ان کی زبان پر تھا، آخری وقت آ گیا، روح پرواز کر گئی۔ کیا ان کو تصور تھا کہ بیان کے وقت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا؟ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، پتہ نہیں زندگی کی شام کب ہو جائے اور کس حال میں ہو جائے۔ کیسی خوش نصیب یہ موت ہے۔ اگر اس طرح فرما برداری کی زندگی گزرے گی، زندگی پر دار و مدار ہے، آدمی زندگی جیسے گزارے گا موت ویسے آئے گی۔ زندگی کسی فلم ایکٹر کی نقل کرتے ہوئے گزارے اور موت شہید کی طرح آئے، یہ خواب و خیال میں بھی سوچنے کی بات نہیں ہے۔ یہ خام خیالی ہے کہ آدمی نافرمانوں کی طرح زندگی گزارے اور فرما برداروں کی طرح موت آئے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے زندگی جیسے گزرے گی موت اسی حال میں آئے گی۔ تو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ جو زندگی اللہ نے جتنی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو ہم قیمتی سمجھ کر اور عارضی سمجھ کر یہاں سے جانا ہے۔ روز روز اس بات کا ہم احساس کریں، روز روز اس بات کا ہم احتساب کریں، اپنی زبان سے بولیں، اپنی مجلسوں میں بولیں، اپنے بیوی بچوں کے سامنے بولیں، اور اپنے انفرادی اور اجتماعی معمولات میں اس کو شامل کریں۔
موت کا تذکرہ ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے موت سے غفلت ہو گئی۔ موت کا تذکرہ ختم ہو گیا، اس لیے موت سے غفلت ہو گئی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں فرمایا تھا، اکثروا ذکر حاضم اللذات، تمہاری عیاشیوں کو ختم کرنے والی، تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، تاکہ تمہیں قبر یاد آئے، حشر کا میدان یاد آئے، خدا کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو۔ آج آدمی اپنے کاروبار میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے دوست و احباب میں، رات و دن کے ادھر ادھر کے گزارنے میں اتنا مگن ہے کہ نہ اسے اللہ کا خیال آتا ہے، نہ اللہ کے رسول کا خیال آتا ہے، نہ دین کا خیال آتا ہے، نہ اپنے مسلمان ہونے کا اس کو احساس ہوتا ہے، نہ خدا کی نافرمانی کا، نافرمانی میں ملوث ہونے کا اس کو خیال آتا ہے۔ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم۔ بڑے بزرگ ہیں مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ اشعار ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، جیسے برف کو لا کر رکھ دیا جائے باہر، آہستہ آہستہ وہ گھلتا ایک دن پورا پانی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ دم بدم۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، جو زندگی اللہ نے دنیا کی دی ہے یہ بڑی قیمتی ہے، اس کی قیمت کا احساس اگر اب ہو گیا تو فائدے میں ہے، ورنہ زمین کے اندر جانے کے بعد تو ضرور ہوگا، وہاں تو ضرور احساس ہوگا کہ کاش اللہ کا حکم پورا کر لیتا، جن بیوی بچوں کے لیے نماز بھی چھوڑ دیا، اللہ کا حکم بھی چھوڑ دیا، حلال و حرام کی تمیز بھی ختم کر دیا، آج وہ بیوی بچے یہاں میرے ساتھ نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچ کر زندگی بھر دن اور رات محنت کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، پل صراط پر سے گزرنا ہے اس وقت میں کیا ہوگا، اللہ کے نبی کو چہرہ دکھانا ہے، بتایا جائے گا یہ آپ کا امتی ہے، تو اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس وقت کا کیا ہوگا۔ آدمی یہ نہیں سوچتا، جس کی وجہ سے غفلت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، دنیا کی زندگی قیمتی بھی ہے اور عارضی ہے، پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے، کب آخری سانس اکھڑ جائے اور کس حال میں ختم ہو جائے۔ تو اس لیے ہر صغیرہ اور کبیرہ، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اور اللہ کی نافرمانی سے، انفرادی میں بھی اور اجتماعی میں بھی، زندگی تنہائی میں ہو یا پھر اجتماعی زندگی ہو، ہر حال میں ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ بہرحال مجھے دنیا سے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ زبان سے بولنے سے پہلے آدمی سوچے کہ یہ جملہ میرا لکھا جا رہا ہے، ہوا میں نہیں اڑ رہا ہے، باقاعدہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، یہ فرشتے میرے زبان سے نکلنے والے جملے لکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن خدا کے سامنے جب حاضری ہوگی، اللہ تعالیٰ نام اعمال پیش فرمائیں گے، تو نام اعمال کو دیکھ کر آدمی کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ سورہ کہف میں اللہ نے اس منظر کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، نام اعمال خدا اس کے حوالے کریں گے، وہ دیکھے گا کہ پورا بایو ڈیٹا یہاں محفوظ ہے، ایسا نہیں ہے کہ زبان سے نکل گئی بات تو وہ ہوا میں اڑ گئی، بلکہ فرشتوں نے لکھ رکھا ہے۔ اس وقت میں دیکھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نام اعمال کو کیا ہو گیا کہ اس نے ہر چھوٹی بڑی بات کو لکھ دیا ہے، اس میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، رات کے اندھیرے میں ہو کہ دن کے اجالے میں ہو، تنہائی میں ہو کہ مجمع میں ہو، سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے گناہوں سے پاک
اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کی رضا والی، اللہ کو خوش کرنے والی، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں ایک انتہائی سنگین جرم اور ایک خطرناک گناہ کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ مسلم معاشرے کا اکثر طبقہ اس کی لپیٹ میں ہے، اور اس سے افسوس صد افسوس یہ ہے کہ اس کو اب گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ غصے کی حالت، غیظ و غضب کی حالت کے علاوہ بطور مذاق کے بھی اور فیشن کے طور پر بھی اس گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اب وہ گناہ ہی نہیں رہا، احساس ہی نہیں رہا کہ یہ گناہ ہے۔ آدمی مذاق کے طور پر بھی، فیشن کے طور پر بھی، اور ماحول ایسا بن گیا ہے کہ آدمی اس کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ میں کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ وہ سنگین جرم اور وہ خطرناک گناہ ہے گالی گلوچ، گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا۔ اللہ معاف فرمائے، آج یہ مسلم محلوں کی پہچان ہے، مسلم معاشرے کی پہچان ہے۔ آپ گزریں گے، گالیاں آپ کو سنائی دیں گی تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ گالی کہتے ہیں ہر اس بےہودہ اور گندی بات کو جس سے کسی کی عزت پر آنچ آئے، کسی کی عزت کو ٹھیس پہنچے۔ آج ہماری زبان سے کتنی گالیاں نکل جاتی ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا آدمی کو کہ میں گالی دے رہا ہوں۔ گالی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، جس طرح شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، بدکاری گناہ کبیرہ ہے، سود خوری گناہ کبیرہ ہے، جوا بازی، سکتے بازی، جوا کھیلنا جس طرح یہ گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے گالی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اس سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کی سزا اس کو قیامت کے دن بھگتنی پڑے گی۔ ضابطہ تو یہی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرما دیں اور کسی کو معاف فرما دیں تو وہ اس کی شان ہے، ورنہ ضابطہ تو یہی ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا، اگر اسی حال میں چلا گیا، شراب پیتے پیتے زندگی گزری، یوں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، زنا میں ملوث تھا، زنا کا عادی تھا، بدکاری کا عادی تھا، یوں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، چوری کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو گیا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اسی طرح گالیاں دینے کا عادی تھا، زبان کے غلط چلانے کا عادی تھا، اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا، قیامت کے دن انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلم معاشرے میں عام ہے، کتنا سنگین یہ جرم ہے اور کتنا خطرناک یہ گناہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مختلف باتوں پر بیعت فرمایا کرتے تھے، عہد لیا کرتے تھے، وعدہ کرایا کرتے تھے، اور ان کی زبان سے کہلوایا کرتے تھے کہ کہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی بیعت کرایا کرتے تھے، وعدہ لیا کرتے تھے، عہد کرایا کرتے تھے۔ تو جب کوئی مسلمان ہوتا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ساری باتوں کا عہد لیا کرتے تھے، وہیں اس بات کا بھی عہد کرایا کرتے تھے، وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، عہد کرو اس بات کا، وعدہ کرو اس بات کا، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تم بیعت کر رہے ہو، اب اس بات کا عہد کرو کہ اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد آئندہ کسی کو گالی نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی وعدہ لیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ اب ہم سوچ لیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر صحابہ کون تھے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو صحابہ کون تھے؟ اگر صحابہ مسلمان ہیں تو ہم کون ہیں؟
اگر آدمی ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر احتساب کرے گا، جائزہ لے گا تو احساس ہو جائے گا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، مسلم معاشرے میں عام بیماری ہے۔ اب اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا، بڑا بھی مبتلا ہے، چھوٹا بھی مبتلا ہے، بوڑھا بھی مبتلا ہے، نوجوان بھی مبتلا ہیں، نوجوان لڑکے بھی مبتلا ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی مبتلا ہیں، بچے بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر بہت سارے دیندار گھرانوں میں بھی یہ گناہ عام ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں اپنی جگہ، تہجد پڑھتے ہیں اپنی جگہ، لیکن زبان کے غلط استعمال کے پہلے سے چونکہ عادی ہو گئے ہیں، اس لیے وہ گناہ چھوٹتا نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ مضمون میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک 8-10 دن کی بات ہے، عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد میں مسجد کے دروازے سے باہر نکلا، بڑی مشکل سے 6-8 سال کا بچہ ہوگا، اس کی بہن ہے 11-12 سال کی، دونوں سامنے سے گزر رہے ہیں، اس نے ایسی گندی گالی دی کہ وہ یہاں پہ بیٹھ کر اس کو ذکر نہیں کر سکتا، نقل نہیں کر سکتا۔ بہن ہے اس کی، کوئی دوسری عورت نہیں ہے، کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے، اس کی سگی بڑی بہن ہے، وہ اس کو ایسی گالی دے رہا ہے بھرے مجمع میں، روڈ پر۔ اب آپ بتائیں، ماں باپ کی یہی تربیت ہے؟ یہ بچوں کی غلطی نہیں ہے، ماں باپ کی غلطی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خود ماں باپ بھی اپنے گھر میں آپس میں اس طرح کی گالی گلوچ کرتے ہیں، بچے یہ سنتے ہیں۔ بچے ہمارے آڈیو اور ویڈیو ریکارڈر ہیں، سب دیکھتے ہیں بچے، چاہے وہ 1 سال کا ہو، 4 مہینے کا ہو۔ اب وہ زبان سے نہیں بول رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں سب محفوظ ہو رہا ہے، ہماری حرکتیں محفوظ ہو رہی ہیں، ہماری حرکتیں محفوظ ہو رہی ہیں، اور جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں، یہ آوازیں بھی ان کے کانوں کے راستے سے محفوظ ہو رہی ہیں۔ جب یہ کچھ بولنے کے قابل ہوگا، جب یہ کچھ کرنے کے قابل ہوگا، تو یہی تربیت اس وقت میں ظاہر ہوگی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، گالی دینا یہ مسلم معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ ماں باپ تربیت نہیں کرتے، خود ان کی تربیت ہوئی نہیں ہے، تو گالی بہت معمولی گناہ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کتنا سنگین گناہ تھا کہ اللہ کے نبی اسلام میں داخل ہونے والے سے عہد لیا کرتے تھے کہ وعدہ کرو آئندہ کسی کو گالی نہیں دوں گا۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو ذکر فرمایا ہے کہ اس کو گالی مت دو، اس کو گالی مت دو، اس کو گالی مت دو۔ اللہ کے نبی اس گناہ کی سنگینی کو جانتے تھے اور اس گناہ کی خطرناک ہونے کو سمجھتے تھے، تبھی تو اپنی امت کو آپ نے اتنی ہدایات دی ہیں۔ آج اسی نبی کے ماننے والے ربیع الاول میں محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی، محرم میں اہل بیت کے عشق کا دعویٰ کرنے والے بھی، ان کی زبانیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کیسا عشق اور محبت ہے؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج ماں باپ کے غلط زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے بچے یہ سیکھتے ہیں۔ یہ اسباب ذکر کر رہا ہوں کہ بچوں کے اندر یہ گالیاں دینے کا مزاج کیسے پیدا ہوا، یہ ان کے اسباب ہیں۔ ایک سبب تو میرے ذہن میں جو بات آئی میں عرض کر رہا ہوں، یہ کسی کتاب کی بات نہیں ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے اس سے، لیکن معاشرے میں دیکھنے کے بعد میں جو سمجھ میں آیا وہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ آپس میں میاں بیوی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور یہ کوئی اچھمبی اور انوکھی بات نہیں ہے، مسلم معاشروں کا حال ہے یہ۔ ان کے غلط استعمال کو یہ بچے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بھی اسی طرح دہرانے لگتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ماں باپ اگرچہ گھر میں نہیں سکھاتے، ماں باپ اپنی زبان سے ایسے جملے نہیں نکالتے، لیکن یہ بچے باہر کھیلتے ہیں، دوست و احباب ان کے، فرینڈ سرکل ان کا، جن کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں، جن کے ساتھ یہ اسکول کو جاتے ہیں، جن کے ساتھ یہ وقت گزارتے ہیں، ان آوارہ بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں تو وہ سیکھتے ہیں۔ اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں باپ یہ دیکھیں کہ میرا بچہ
کس کے ساتھ جا رہا ہے، کس کے ساتھ آ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، کیا باتیں وہ اس سے سیکھ رہا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ پیدا تو کر دیا اور اس کو کھلی ہوا کھانے کے لیے چھوڑ دیا، وہ جیسا چاہے بڑا ہو جائے، جو چاہے سیکھ لے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تربیت بڑا فریضہ ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی اولاد کی تربیت بھی فرض ہے۔ تربیت میں کمی ہوئی تو کل خدا کے ہاں پوچھ ہوگی، اور یہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے گناہ میں ماں باپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا، اپنے بچوں کو اس کے غلط ہونے کو سمجھانا اور ان کی زبان کو درست کرنے کی کوشش کرنا، بچپن ہی سے اس کی عادت بنانی چاہیے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب ذرا چھوٹا ہوتا ہے اور اس وقت میں کہتا ہے مارتا ہوں، توڑتا ہوں، کاٹتا ہوں، اب وہ اس وقت میں اس کی زبان سے جملے اچھے لگتے ہیں، ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں یوں ہی، جب بڑا ہوگا کچھ سمجھ جائے گا تو خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اسی وقت سے آپ کو سدھارنا پڑے گا، پیار محبت سے اس کو سمجھانا پڑے گا کہ بیٹا یہ بول غلط ہے، اس طرح نہیں بولنا چاہیے۔ تو اس وقت سے اگر تربیت کریں گے تو بڑے ہونے کے بعد میں وہ اس کو سمجھیں گے، وہ اس کو سمجھیں گے۔ عموماً آدمی غصے میں آتا ہے، اب اس وقت میں تو وہ گناہ بھی نہیں ہے، فیشن ہے، مذاق کے طور پر بھی گالی دیتے ہیں۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں تکیہ کلام بن گیا ہے آدمی کا، یعنی جب بھی وہ بات کرے گا تو کوئی نہ کوئی گالی اس کے ساتھ لگی رہے گی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، گالی بہت خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنگینی کو جانتے تھے، اسی لیے آپ نے احادیث میں ایک ایک چیز کو ذکر فرمایا کہ اس کو گالی مت دو، اس کو گالی مت دو، اس کو گالی مت دو۔ اور قرآن میں بھی اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ نے منع فرمایا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں ایمان والوں کو کہ تم معبودان باطلہ یعنی بتوں کو اور اسلام کے علاوہ دیگر مذہب کے ماننے والے ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو۔ اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو وہ پلٹ کر جواب میں تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم معبودان باطلہ کو برا بھلا مت کہو۔ قرآن تعلیم دی ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، میں نمبر وار اس کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلی بات، اللہ کے نبی نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ تم زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب کسی پریشانی میں آ جاتے ہیں، آفتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور مصیبتیں ان کو گھیر لیتی ہیں تو وہ زمانے کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں۔ کیسا زمانہ ہے، کیسا زمانہ ہے، اسی زمانے کی وجہ سے مجھے تکلیفیں آئی ہیں۔ تو آدمی زمانے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، خود اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، یعنی وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی زمانہ ہوں۔ آدمی زمانے کو برا بھلا کہتا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ خدا کو برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی زمانہ ہوں، اس لیے کہ دن و رات کو میں ہی تبدیل کرتا ہوں، دن و رات کو میں ہی تبدیل کرتا ہوں۔ اب یہ دنیا میں ہونے والی حرکتیں اور دنیا میں ہونے والے ساری چیزیں یہ اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہوتی۔ تو آدمی زمانے کو گالیاں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہو، زمانے کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ زمانے کو برا بھلا کہنا یہ خدا کو برا بھلا کہنے کے مرادف ہے۔ زمانہ نام ہے جس چیز کا، دن و رات کا، یہ 24 گھنٹے کی گردش کا، گھنٹوں اور سیکنڈوں اور منٹوں اور دنوں راتوں کے مجموعے کا نام ہی تو زمانہ ہے۔ تو یہ اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔
تو آدمی اگر اس پر مصیبتیں آ گئیں، اس پر اگر تکلیفیں آ گئیں، وہ مصیبتوں کا شکار ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ بجائے زمانے کو برا بھلا کہنے کے ان مصیبتوں کے آنے کا جو سبب ہے اس پر غور کرے۔ مصیبتیں آدمی پر اس کے برے اعمال کے نتیجے میں آتی ہیں، اس کے برے اخلاق کے نتیجے میں آتی ہیں، نافرمانی کے نتیجے میں آتی ہیں۔ تو آدمی پر جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی وہ کسی پریشانی کا شکار ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے دن و رات کا احتساب کرے کہ کہیں کوئی گناہ تو مجھ سے نہیں ہو گیا ہے، کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی تو مجھ سے نہیں ہو گئی ہے۔ آدمی اس کا جائزہ لے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں، خشکی میں، سمندروں میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، جو بھی ماحول میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ ان کے برے اعمال کی نحوست ہوتی ہے۔ اور قرآن میں تو اللہ نے یہ یہاں تک فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ کیسا مہربان ہے، کہتا ہے کہ جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے، جس مصیبت میں تم گرفتار ہوتے ہو، یہ میری طرف سے کوئی تم پر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ مصیبت تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تم نے آنکھوں کا غلط استعمال کر کے، تم نے کانوں کا غلط استعمال کر کے، تم نے زبان کا غلط استعمال کر کے، تم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر کے اس مصیبت کو دعوت دی ہے، تب جا کر یہ مہمان آیا ہے، ورنہ ایسے ہی بن بلائے مہمان کوئی نہیں آتا۔ تو تم نے خدا کی نافرمانی کر کے اس مصیبت کو دعوت دی ہے، اور خدا بندوں پر کیسا مہربان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر گناہ پر پکڑ کرنا شروع کروں تو جینا تمہارا حرام ہو جائے گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کسی ایک غلطی پر پکڑ کر لیتا ہوں تو اتنا واویلا کرتے ہو، شور مچاتے ہو۔ بہت ساری غلطیاں تو وہ ہوتی ہیں جو میں معاف کر دیا کرتا ہوں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری خطائیں وہ ہوتی ہیں جن کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ کسی ایک غلطی پر خدا پکڑ کرتے ہیں تو جینا حرام ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ ہر غلطی پر پکڑ کرنا شروع کر دیں تو کیا حال ہوگا؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، تو کوئی بھی آفت آدمی کو آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنا احتساب کرے کہ کیا گناہ مجھ سے ہو گیا، کیا نافرمانی مجھ سے ہو گئی، اور اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام مجھ سے صادر ہو گیا، کون سا جملہ اور کون سی بات میری زبان سے ایسے نکل گئی جس سے خدا ناراض ہو گیا، جس کے نتیجے میں یہ مصیبت میرے پاس آئی ہے۔ یہ مسلمان کے سوچنے کا انداز ہے، مسلمان اس طرح سوچتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ مصیبتیں خدا کی طرف سے آتی ہیں اور ہمارے ناراض کرنے کے بعد آتی ہیں، ہمارے ناراض کرنے کے بعد آتی ہیں۔ ہاں، اگر بندہ خدا کا بہت زیادہ مقرب ہو جائے، بہت زیادہ لاڈلا اور محبوب ہو جائے، خدا محبت کا بھی امتحان لیتے ہیں، خدا محبت کا بھی امتحان لیتے ہیں۔ دنیا کی جھوٹی محبتوں میں جب محبت کا امتحان ہوتا ہے تو کیا خدا محبت کا امتحان نہیں لیں گے؟ ٹھونک بجا کر دیکھیں گے کہ کھوکھلا ہے یا صحیح ہے، کھوکھلا ہے یا صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کا امتحان لیں گے۔ جب بندہ خدا کا برگزیدہ ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس وقت میں بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ ان مصیبتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے خدا آزماتے ہیں، اس آزمائش میں جب کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی مصیبت نہیں آتی، اس کے بعد کسی حالتوں میں اللہ اس کو گرفتار نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، بجائے آدمی کے زمانے کو گالیاں دینے کے، اس کو اپنے آپ کو گالیاں دینا چاہیے کہ تو نے ایسا کیا تب جا کر یہ مصیبت آئی ہے، تب جا کر ان تکلیفوں میں ہم مبتلا ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اگلی جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر
نافرمانیوں سے دور رہ کر اللہ کو راضی کرنے والی اور اللہ کو خوش کرنے والی، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارنے کی اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔